جانے کا وقت آ چکا ہے، اس آٹا چینی چوروں کے گھر جانے کا وقت آ چکا ہے۔ آپ میرے ساتھ نعرہ لگاؤ، یہ میرے بھائی لگا رہے ہیں۔ مک گیا تیرا شو نیازی، ایک ٹکے کے دو نیازی، وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ نون، مریم نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، پاکستان پائندہ باد۔ اب پروگرام اگلے مقرر کو بلانے سے پہلے میں ایک قرارداد پیش کرتا ہوں جس میں آپ کی بھرپور تائید شامل ہوگی۔ آج کا یہ بھرپور اجتماع فرانس میں ہونے والے گستاخانہ حرکات اور فرانس کے وزیر اعظم کی اس گستاخی پر حمایت پہ آج کا اجتماع بھرپور مذمت کرتا ہے۔ یہ قرارداد منظور ہے۔ گجر خان سے مسلم لیگ نون کے مجاہد جو آئے ہیں انہیں ویلکم کہا جاتا ہے۔ اب آپ کی بھرپور محبتوں سے، بھرپور جذبے کے ساتھ، بے مثال انداز میں استقبال کریں پنجاب کے صدر، مرد مجاہد رانا سناوڑا صاحب۔ رانا صاحب کا سب لوگ کھڑے ہو کر استقبال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راولپنڈی ڈویژن کے ورکرز کنونشن میں یو سی لیول سے تحصیل، سٹی، صوبائی حلقہ، ضلع اور ڈویژن لیول کے تمام عہدیداران، تمام ورکر صاحبان، ہمارے ایم این اے ایم پی اے صاحبان، ٹکٹ ہولڈر صاحبان، ہماری خواتین ونگ اور لائر ونگ کے ہمارے بھائی، میں آج آپ سب کو اس بھرپور اور بے مثال ورکرز کنونشن کے انعقاد پہ مبارکباد اور سلام پیش کرتا ہوں، اور شہاد خاقان عباسی صاحب کا اور احسن اقبال صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کی اس سلسلے میں مدد کی، رہنمائی کی، اور آج آپ یہ ورکرز کنونشن جو ہے یہ آپ نے اس کو منعقد کیا،
اور آج ثابت کیا کہ راولپنڈی ڈویژن کے پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز میاں نواز شریف کے ساتھ ہیں، میاں نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ ہیں۔ جو میاں نواز شریف نے کہا ہے، جو میاں نواز شریف کا بیانیہ ہے، کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس سے متفق نہیں ہے؟ ہم سب اس کے ساتھ متفق ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ ہم سب میاں نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ پورے قد اور پوری کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ آپ ہی کے شہر کا ایک راولپنڈی بڑا خوبصورت شہر ہے، لیکن بدقسمتی سے راولپنڈی میں ایک راولپنڈی کا شیطان بھی ہے، شیدہ ٹلی۔ وہ کہتا ہے شیدہ ٹلی یہ کہہ رہا تھا کہ میاں نواز شریف کے بیانیے کا پی ایم ایل این کے لوگ بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ شیدہ ٹلی صاحب آگے دیکھو، یہ راولپنڈی کے ورکرز نے میاں نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ اپنی مکمل وفاداری کا اظہار کیا ہے۔ اب 5 منٹ، اب صرف خاموشی کے ساتھ صرف 5 منٹ میری بات سن لیں۔ میاں نواز شریف کا بیانیہ کیا ہے؟ یہ جو ابہام پیدا کیا جا رہا ہے، یہ جو مختلف معنی پہنائے جا رہے ہیں، میاں نواز شریف جو کہتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو، وہ یہ کہتا ہے کہ ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کرو، عوام کے فیصلے کو تسلیم کرو۔ اگر عوام کے فیصلے کو تسلیم کیا جاتا تو پھر 28 جولائی 2017 نہیں آ سکتا تھا، اور اگر 28 جولائی 2017 نہ آتا تو اب تک سی پیب مکمل ہو چکا ہوتا، پاکستان خوشحالی کی طرف گامزن ہو چکا ہوتا۔ اگر ووٹ کو عزت دی جاتی، اگر عوام کے فیصلے کو تسلیم کیا جاتا تو پھر 12 اکتوبر 99 نہ آتا، اور اگر 12 اکتوبر 99 نہ ہوتا تو پھر آج کشمیر آزاد ہو چکا ہوتا، آج پاکستان ایشین ٹائیگر بن چکا ہوتا۔ 12 اکتوبر 99 کیا، اکتوبر 1958 بھی آیا تھا۔ آج سے 60 سال پہلے بھی اسی طرح کا ڈرامہ رچایا گیا، تماشا لگایا گیا، اور حسین شہید زوروردی جیسے لوگوں کو کہا گیا کہ جی یہ کرپٹ ہیں، اور اس نے جواب میں کہا تھا کہ بھڑوؤ، میرا تو پورے پاکستان میں اپنا گھر بھی نہیں ہے، تم کس بات کے الزامات میرے اوپر لگاتے ہو؟ اور اگر اکتوبر 1958 نہ آتا، اگر 1956 کے آئین کو جو بن چکا تھا، نافذ ہو چکا تھا، اس کو جو ہے وہ تہ و تیغ نہ کیا جاتا، اسے بوٹوں کے طرح مسئلہ نہ جاتا، تو پھر شاید پاکستان بھی 2 لفظ نہ ہوتا۔ میاں نواز شریف کا بیانیہ یہ ہے، میاں نواز شریف کا یہ کہنا یہ ہے کہ یہ تماشے جو ہیں یہ اس ملک میں بار بار کیے گئے ہیں، ہر 10 سال بعد، ہر 5 سال بعد جو ہے یہی تماشا جو ہے وہ رچایا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان
جو ہے وہ اپنے مسائل پہ قابو پانے کی بجائے آج مسائل کی اماجگاہ بن چکا ہے۔ میاں نواز شریف کا یہی کہنا ہے کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کرو، آئین میں رہ کے کام کرو، آئین کی پاسداری کرو، قانون کی پاسداری کرو۔ اس کے علاوہ تو میاں نواز شریف نے کوئی بات نہیں کی، اس کے علاوہ تو میاں نواز شریف کا کوئی بیانیہ نہیں ہے۔ لیکن میاں نواز شریف کی وہ تقریر جس میں انہوں نے اپنے بیانیے کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا، اسے سنانے پر پابندی ہے، اسے سنانے پر پابندی ہے۔ میاں نواز شریف کی تقریر جو ہے اسے ٹیلی کاسٹ کرنے پہ پابندی ہے، لیکن اس کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے۔ ٹی وی پہ بیٹھ کے جو ان کے ترجمانوں کی فوج ہے، جو یہاں کا ایک چول چوہان ہے، اسے یہ اجازت ہے کہ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے میاں نواز شریف کے اوپر تنقید کرے، میاں نواز شریف کے بیانیے کو اپنے معنی پہنائے۔ اب ایک اور وہ عاشق فردوس حیوان لے آئے ہیں، اسے بھی اجازت ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ میاں نواز شریف کے بیانیے کو اپنے معنی پہنائے، ٹی وی پہ بیٹھ کے تنقید کرے، میاں نواز شریف کے خلاف بات کرے، لیکن میاں نواز شریف کی تقریر جو ہے اس کا جو بیانیہ ہے اسے ٹی وی پہ چلایا نہیں جا سکتا۔ وہ پیمبرا کا باقاعدہ جو ہے وہ ڈائریکشن ہے کہ میاں نواز شریف کی آواز نہ سنائی جائے، میاں نواز شریف کا بیانیہ جو ہے وہ بیان نہ کیا جائے، لیکن اس کے خلاف جو ہے وہ تنقید کی جا سکتی ہے اور اس کو غلط معنی پہنائے جاتے ہیں۔ میاں نواز شریف کا بیانیہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ عوام کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے، ووٹ کو عزت دی جائے۔ ووٹ کو عزت ملی تھی تو پاکستان مارج وجود میں آیا تھا، ووٹ کو عزت ملی تھی تو ہمیں آزادی ملی تھی، ہمیں آزادی کسی جنگ کے نتیجے میں نہیں ملی تھی، ووٹ کو عزت ملی تھی تو ہمیں آزادی ملی تھی۔ ایک سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان بنا تھا، ایک سیاسی جماعت کی جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان بنا تھا، ایک سیاسی قائد کی جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان بنا تھا۔ یہ ہے میاں نواز شریف کا بیانیہ۔ میاں نواز شریف کا بیانیہ ہے کہ اس بات کو تسلیم کرو، بار بار عوام کے فیصلے میں مداخلت، بار بار عوام کے فیصلے کو تبدیل کرنا، اس کو ختم کرو۔ اس کی وجہ سے پاکستان پیچھے جا رہا ہے، پاکستان جو ہے، پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ قابو سے باہر ہو رہے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ کل کی بات ہے، ایک وہ ان کا لٹوں والا جو ہے اپنا وزیر، کیا نام ہے اس کا، امین گلڈا پور، وہ جس کی بوتلوں سے جو ہے وہ شراب کی بوتلوں سے شہد نکل آیا تھا۔ اب آپ دیکھیں ان لوگوں کا آپ حال دیکھیں۔ وہ یہ کہہ رہا تھا، سنیں، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میاں نواز شریف کا کے جو والد تھے ان کی تو ایک چھوٹی سی دکان تھی اور میاں نواز شریف جو ہے وہ اتنا امیر آدمی بن گیا۔ اسے اتفاق فاؤنڈری جو ایک بنیادی صنعتی یونٹ تھا جسے نیشنلائز کیا گیا 1972 میں، وہ کہتا ہے کہ میاں نواز شریف کے والد کی ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ یہ ہے ان کا علم۔ اور کل آخری بات جو میں آپ سے شیئر کرنی چاہتا ہوں، یہ اس ملک کا سلیکٹ وزیر اعظم
ایک بہت خطرناک کھیل کھیل رہا ہے۔ اپنے گھٹیا اقتدار کو بچانے کے لیے وہ بڑا گھٹیا ہتھ کنڈوں پہ آ چکا ہے۔ کل وہ سبات میں یہ کہہ رہا تھا کہ میاں نواز شریف سب سے بڑا غدار ہے، اور اس کی وہ وجہ یہ بیان کر رہا تھا کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ فوج کے اندر بغاوت کروا رہا ہے۔ میاں نواز شریف کی کوئی بات نہیں بتائی کہ میاں نواز شریف نے کیا کہا ہے، لیکن وہ اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہے کہ کیونکہ میاں نواز شریف فوج کے اندر بغاوت کروا رہا ہے اس لیے وہ سب سے بڑا غدار ہے۔ میں پوچھتا ہوں اس وزیر اعظم سے کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ میاں نواز شریف فوج کے اندر بغاوت کروا رہا ہے تو کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ فوج کے اندر بغاوت ہو سکتی ہے؟ یہ تم راستہ کس کو دکھا رہے ہو؟ یہ بات جس کی آپشن نہیں ہے، جس کا کیا جانا جو ہے وہ واجب نہیں ہے، جس کے متعلق کوئی سوچ نہیں سکتا، یہ بات تم کیوں کر رہے ہو؟ یہ راستہ تم کسے دکھانا چاہتے ہو؟ یہ راستہ دکھا کر تم کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہو؟ ہمارا تو یہ یقین ہے کہ پاک فوج کے اندر بغاوت نہیں ہو سکتی۔ پاک فوج دنیا کی ایک بہترین پروفیشنل فوج ہے، ما سوائے ان چند انفرادی کرداروں کے جنہوں نے مختلف مواقع کے اوپر فوج کو بھی اور اس ملک کا بھی استحصال کیا۔ اس کے علاوہ ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج اور ایک پروفیشنل فوج ہے۔ تم کس طرح سے یہ بات کہتے ہو کہ فوج کے اندر جو ہے وہ بغاوت کروانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ یہ راستہ تم کس کو سجائی دینا چاہتے ہو؟ یہ بات تم کس کو جو ہے وہ سمجھانا چاہتے ہو؟ یہ تم اپنے گھٹیا اقتدار کے لیے پاکستان کے ایک ادارے کے اندر نفرت کا بیج بونا چاہتے ہو، اور اس نفرت کے بیج کے نتیجے میں تم یہ چاہتے ہو کہ فوجی قیادت یا فوج جو ہے وہ اپوزیشن کے اوپر جو ہے وہ چڑھ دوڑے گی۔ تم فوج اور اپوزیشن کو آپس میں متصادم کرنا چاہتے ہو تاکہ تمہارا گھٹیا اقتدار جو ہے وہ بچا رہے۔ یہ بات کر کے تم ملک کے ساتھ غداری کے مرتکب ہو رہے ہو، جبکہ الزام جو ہے وہ تم میاں نواز شریف کے اوپر دے رہے ہو۔ میاں نواز شریف نے جو بات کی ہے، اگر تم میں اتنی جرت ہے، تم میں اگر اتنا حوصلہ ہے تو اس بات کو میاں نواز شریف کی تقریر کو ایک دن اعلان کرو اور ٹی وی پہ پورے اس کو چلاؤ، پوری تقریر کو فوج بھی سنے۔ فوج بھی سنے، پوری قوم بھی سنے، اور اگر میاں نواز شریف نے کوئی ایک لفظ بھی کہا ہو تو قوم جو ہے وہ خود اس کا حساب لے لے گی۔ قوم اس کا حساب خود لے لے گی، قوم خود فیصلہ کر لے گی۔ تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ میاں نواز شریف کے بیانیے پر، میاں نواز شریف کی تقریر کے نشر ہونے پر تو تم پابندی عائد کرو اور خود جو ہے وہ تم اس تقریر کو معنی اپنے پہناؤ، اور اپنے معنی پہنا کر اداروں کے درمیان اور اپوزیشن کے درمیان اور عوام کے درمیان تم جو ہے وہ تصادم کی صورتحال پیدا کرو۔ یہ حق تمہیں کوئی نہیں دے سکتا، یہ حق تمہیں یہ قوم جو ہے وہ نہیں دے گی۔ اور میاں نواز شریف نے اپنی فوج کو
اپنی فوج کے افسروں کو، اپنی فوج کے جوانوں کو، اپنی فوج کے ان شہداء کو جنہوں نے اپنی جان اپنے ملک کے لیے نچھاور کی اور جو سربکف ہیں اپنی وطن کی حفاظت کے لیے، انہوں نے 2 مرتبہ ہاتھ اٹھا کے سلام پیش کیا، اپنی تقریر میں سلام پیش کیا۔ دکھاؤ، کیوں نہیں دکھاتے تم اس خوف سے نہیں دکھاتے کہ میاں نواز شریف کی اگر بات دکھائی جائے گی تو پھر یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ ہاں، میاں نواز شریف نے اگر کہا کہ آئین کی پاسداری کرو تو کیا یہ غداری ہے؟ میاں نواز شریف نے کہا کہ قانون کی پاسداری کرو، کیا یہ غداری ہے؟ میاں نواز شریف نے کہا حلف کی پاسداری کرو، جو حلف ہر کوئی اٹھاتا ہے کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کے یہ پوری قوم کے سامنے حلف اٹھاتا ہوں، حلف کی پاسداری کرو، کیا یہ غداری ہے؟ یہ بات کی ہے میاں نواز شریف نے، یہ بیانیہ ہے میاں نواز شریف کا۔ اس کے بغیر نہ جمہوریت آگے بڑھ سکتی ہے، نہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے، نہ ملک ترقی کر سکتا ہے۔ یہ بیانیہ چلے گا، یہ بیانیہ چلے گا تو اس ملک میں جمہوریت آئے گی۔ یہ بیانیہ چلے گا تو یہ ملک ترقی کرے گا۔ یہ بیانیہ چلے گا تو اس ملک میں سی پیک مکمل ہوگا، اس ملک میں موٹر ویز مکمل ہوں گی، اس ملک میں بجلی کے کارخانے بنیں گے۔ اور پوری قوم نے پی ڈی ایم کے جھنڈے تلے یہ تہیہ کر لیا ہے۔ عمران خان نیازی، یہ سن لو، تمہارا یہ پراپیگنڈا جو ہے کسی طور نہیں چلنے دیں گے۔ ہم نے یہ تہیہ کر دیا ہے، پوری قوم اس بیانیے کے ساتھ اب اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ اب میاں نواز شریف کا بیانیہ اس ملک میں کامیاب ہوگا، ووٹ کو عزت ملے گی، عوام کے فیصلے کو عزت ملے گی اور پاکستان کو جو ہے وہ عزت ملے گی۔ قاضی کو سنانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔ بہت شکریہ۔ ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، قاضی کو سنانا چاہتا ہوں، قاضی کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ کے لیے ایک اور قرارداد پیش کرتا ہوں۔ آج کا اجتماع میر شکیل الرحمان کی ناجائز گرفتاری اور 10 ماہ سے ناجائز پابند سلاسل اور 24 چینل اور دیگر میڈیا کی آزادی کو غلامی میں تبدیل کرنے کی، اپنی خواہشات کے تابع کرنے کی جو ناجائز اقدام کیے گئے، آج کا اجتماع اس کی بھرپور مذمت